یا اہل الکتاب، پھر اہل کتاب کہہ کے خطاب ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں ٹوین صورتیں ہیں، تو وہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا اور باقی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا ہے. یہاں یا اہل الکتاب کہہ کے بار بار پکارا جا رہا ہے. وہاں صرف یہود کی بات تھی اور یہاں یہود و نصارہ دونوں کی بات ہے. پیچھے ایک آیت 69 کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تم کو اپنی اصل سے ہٹانا چاہتا ہے. ہمیشہ سے یہ انسانوں کی کمزوری رہی ہے. جس چیز پر وہ خود ہوتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس پر کوئی اور ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ غلط قرار دیتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، آپ کے نزدیک صحیح کیا ہے جس پر ہم خود ہیں، اور کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں؟ صحیح وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ صحیح ہے. صحیح وہ نہیں جس پر میں ہوں، یا میرا دل ہے، یا میری عقل ہے، یا میری سمجھ ہے، یا میرے بڑے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک صحیح کی دلیل کیا ہے؟ وہ طریقہ جس پر ہم قائم ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد قائم ہیں، یا ہم جس ماحول میں قائم ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس دلیل کی بنیاد پر تو دنیا کا ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، پھر وہ سارے صحیح ہیں؟ نہیں. کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی بنیاد کیا، اس کی دلیل کیا ہے. دلیل درست ہے، اوتھینٹک ہے، ثابت شدہ ہے تو ٹھیک ہے وہ، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اپنا سوچ ریوائز کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے مشکل ترین کام مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. کیونکہ انسانوں کی ویکنس کیا ہے؟ جو چیز بچپن سے دیکھی، جس گھر میں پیدا ہو گئی، کوئی سنی پیدا ہو تو سنی، جو شیعہ پیدا ہو شیعہ، کوئی جو کچھ پیدا ہو گیا وہ کیا ہے؟ اسی پر. اب اس نے دیکھ دیکھ کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا. اب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. اب وہ مائنڈ سیٹ اگر تو درست ہو تو انسان خوش قسمت، لیکن اگر اتفاق سے وہ مائنڈ سیٹ ہی غلط بنیادوں پر ہو گیا ہو، اب انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے ہی خول کو توڑ کر تعصب کے بغیر حق کو دیکھنا، اور جو حق سامنے آ جائے اس کو قبول کر لینا، یہ کہہ کے کہ یا رب میں خطا کار ہوں، میں نے سنا، سمعنا و اطعنا، دیکھا، سمجھ آئی، قبول کر لیا. یہ کام مشکل ترین کاموں میں سے. اسی لیے جو شخص یہ کر لیتا ہے، اپنے سابقہ دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس ایک جملے پر اس کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ اتنا بڑا ریوارڈ کہ پچھلے ساری زندگی کے گناہ یک قلم معاف، ایسے جیسے انسان آج پیدا ہوا ہے. سوچیے ذرا، یہ اتنا بڑا ریوارڈ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کلمہ بڑا سب معاف ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کتنا مشکل کام کیا. جس پر 20 سال زندگی کے گزرے یا 30 سال گزرے، اس کو کہنا میں غلط تھا، I was wrong، مجھے اب حق نظر آیا، میں اس کو قبول کرتا ہوں. بہت بڑے دل کی بات ہے. اور جو شخص یہ کر سکے وہی اصل میں اللہ کی نظروں میں قابل قبول ہے. دلیل کے ساتھ حق سامنے آئے اور اس کو انسان بغیر کسی شک و شبے کے لے لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس مصیبت سے نکل نہیں سکتے، وہ اپنا خول نہیں توڑ سکتے، لہٰذا وہ کیا کوشش شروع کر دیتے ہیں؟ حق کو چھپاؤ، حق میں رخنہ اندازی کرو، حق میں تعویلیں کرو، شکوک و شبہات ڈالو، نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو، اور دوسرے جو صحیح راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے اپنے غلط راستے پہ لے آؤ، کیونکہ میں صحیح ہوں اس لیے سب میری طرف آ جائیں. یہ عام کشمکش ہے زندگی کی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جو ایک دین میں ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور باقی سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک. اور اگر کوئی اس کے دائرہ کار میں سے اس کو چھوڑ کے ادھر جانے لگے تو اس کو پکڑ پکڑ کے واپس لاتا ہے اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. یہ دیکھو تمہاری برین واشنگ کر رہے ہیں، تمہیں بگاڑ رہے ہیں اور تمہیں بھٹکا رہے ہیں اور تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اور انسان بھی کہتا ہے ہاں کیا پتا میں گمراہی ہو رہا ہوں، حالانکہ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور بات سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ فکس ہے ایک جگہ، اس کو توڑ نہیں سکتا، وہاں سے اکھڑ نہیں سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے نکلے تو پھر ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ ہمیں تو لوگ ڈس اون کر دیں گے، ہمیں تو گھر والے قبول نہیں کریں گے، ہمیں تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. تو پھر انسان اللہ کے رستہ چھوڑ کر لوگوں کی نظر میں مقبول ہونا چاہتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پھر انہی کے ساتھ جھونک دیا جاتا ہے. بہرحال
اب ہوتا یہ ہے کہ جب سچے دین کی دعوت سامنے آتی ہے، سچائی اور حقیقت سامنے آتی ہے، تو جو لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے یا اس کو پہچاننے کے باوجود اسے لینا نہیں چاہتے، پھر وہ دوسروں کو بھی نہیں لینے دیتے اور وہ حق میں ہی شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق و باطل کو خلط ملط کرتے ہو، کیوں تم باطل کو حق کے اوپر چڑھاتے ہو، کیوں حق چھپاتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپا دیتے ہو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. لم تلبسون الحق بالباطل، یعنی ایسی تعویلیں کیوں کرتے ہو اپنی کتاب کی کہ حق کو باطل سمجھ میں نہیں آتا، انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور تعویلات میں پڑ جاتا ہے اور مکس اپ ہو جاتی ہیں چیزیں. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کے حق کو ڈھانپ دیتے ہو، چھپا دیتے ہو. مثلاً اہل کتاب ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے جو حضور کے بارے میں تھی. تو یہی ہے لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. تو تلبیس حق کو باطل کیا ہوتی ہے؟ تعویلات کے ذریعے انٹرپریٹیشن کو اس طرح گول مول کرنا کہ پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. 3 in 1 and 1 in 3. اور پھر تکتمون الحق کا، حق کو چھپانا، کہ واضح بات کو پیچھے کر دینا، ان آیات کو، ان احادیث کو کوٹ ہی نہ کرنا کہ جو ان کے موقف کو غلط ثابت کریں. اسی لیے آج آپ دیکھیں جب لوگوں کو صحیح حدیث نہیں ماننا ہوتی تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ منسوخ ہو چکی، یہ پہلے دور کی، یہ پہلی بات ہے، یہ اب نہیں ہے اس کا حکم. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کا دین نکالنا ہو، وہاں صحیح آیات کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ منسوخ ہو چکی، اس کا حکم اب نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ ڈھنگ اختیار کیے ہوئے تھے. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے حق کیا ہے. چلیے ان ساروں کو تو چھوڑیے، اپنی ذات پہ آئیے، ذرا اپنے آپ کو دیکھیے. جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا دین کا، چلیے دین چھوڑیے، ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا، سبق نہیں یاد کرنا ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ آج مہمان آ گئے تھے اور وہ آج فلانا مسئلہ پیش آ گیا تھا اور آج وہ تو موسم ہی بڑا ہی گرم تھا اور بالکل مجھے تو ہوش ہی نہیں آ رہی تھی. اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، خود سے خود تعویلیں. کیوں؟ اپنے اندر گلٹ ہوتی ہے نا، ہم اوروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی حجت نکال لیتے ہیں، یا اس کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں نا. حالانکہ جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں نا. ہم میں سارے کو نا اپنا سخت حساب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈھیل دے جاتے ہیں. جو کام ہم نے نہیں کرنا نا، تو اس کی یہ وجہ ہو گئی، اس کا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گئی، اب میں کیا کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے نہیں کیا. حالانکہ اگر انسان اپنی ہی روٹین میں دیکھے تو کئی کام جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اسی وقت میں، ان کا کیا جواز ہوتا ہے، وہ کیسے کر لیے، اور صرف یہی کیوں نہیں ہو سکا. سوچا جائے نا. مثلاً ہم کھا بھی لیتے ہیں، ہم سو بھی لیتے ہیں، ہم نہا دھو بھی لیتے ہیں، ہم باقی جو اپنے کام کاج ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، اور جو ہمیں مشکل لگتا ہے یا جو ہمارا دل نہیں مانتا اس کے لیے ہم کو بہانہ تلاش کر کے تو ہم کہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نفس نہیں مانتا، یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی. لیکن جس چیز کو ہم اپنے لیے ناگزیر سمجھے، ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اس کو چھوڑیں. اس کو نہیں چھوڑیں گے، خواہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کریں گے. تو یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل کو لگتی ہے وہ ہر قیمت پہ کر لیتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے بہت سی تعویلیں کر لیتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، کبھی ہم جب کام نہیں کرنا تو کبھی شوہر کا بہانہ کر دیں گے، کبھی بچے کا کر دیں گے، کبھی مہمان کا کر دیں گے، کبھی کسی اور کا کر دیں گے، حالانکہ کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم سے ایسی غلط بیانی کرنی شروع کر دیں گے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے.